اولاد ہوں، مجھے اس ولی کامل کے توسل سے اولاد عطا فرما دے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس ولی کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، ذرا توجہ کرنا کیونکہ یہ بنگال کی سرزمین ہے، زیادہ اردو اگر میں مشکل والی بولنے لگوں تو آپ کو پریشانی ہوگی، آسان لب و لہجے میں اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا ایمان بہتر کریں، اور جب آپ مزار پہ جائے کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب دے سکے۔ سنو، قرآن کی ایک سورت ہے جس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، آؤ اس آل عمران کی سورت کو ہم دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں جس کا نام حضرت عمران ہے، ذرا غور کرنا مسلمانوں، اور حضرت عمران کی بیوی ہے جس کا نام حضرت حنہ سلام اللہ علیہا ہے، ذرا غور کرے، حضرت عمران کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، اس کی بیوی کی عمر تقریباً 90 سال ہے، لیکن اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو اولاد عطا نہیں فرمایا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ سلام اللہ علیہا دن کا کھانا کھا کر اپنے گھر کے برآمدے میں چارپائی ڈال کر جب آرام کر رہی ہے نا، حضرت حنہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک چڑیا ہے اپنے چونچ میں دانا لے کر اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے، عورت ہے اندر میں ممتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا تو نے جانوروں کو بچہ دیا ہے، تو نے چرند و پرند کو بچہ دیا ہے، تو نے اس چڑیا کو بچہ دیا ہے، میں تو ایک پیغمبر کی بیوی ہو، او مولا تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دیا ہے؟ اور وہی حضرت حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی، او پروردگار اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے، اور اگر وہ بیٹا ہو تو میں اپنے بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، میرا بیٹا بیت المقدس میں نوکری کرے گا، بیت المقدس کی رکھوالی کرے گا، اس کی صاف صفائی کرے گا۔ اب میں یہاں رک کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مائیں تم بھی آئی ہو، بہنیں تم بھی آئی ہو، لیکن ایک پیغام لے کر جاؤ۔ آج اگر کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ماں کہتی ہے اگر میرا بیٹا صحت مند ہو گیا میں فلاں ولی کے مدار پہ جا کر چادر چڑھاؤں گی۔ اگر ماں کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، مائیں منت مانگتی ہے میرا فلاں کام ہو جائے گا، میں فلاں مولوی سے فاتحہ کرواؤں گی۔ ماں ذرا توجہ کرنا، منت مانگنی چاہیے۔ اگر بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، شوہر کا کاروبار نہیں چلتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، منت مانگنی چاہیے، لیکن کسی مدار پہ جا کر چادر چڑھانے کی منت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ منت یہ مانگنی چاہیے، مولا میرا بیٹا صحت مند ہو جائے گا، میں شکرانے کی 10 رکعت نماز پڑھوں گی، میری بیٹی صحت مند ہو جائے گی، میں تیری رضا کے لیے 3 روزہ رکھوں گی، میری بیٹی صحت مند ہو جائے گی، میں قرآن کی تلاوت کروں گی۔ ماؤں سنو، اگر تم مدار پہ چادر چڑھانے کی دعا مانگتی ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر تو روزے کی منت مانگ لے، نماز کی منت مانگ لے، کسی غریب کی مدد کی منت مانگ لے، کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کی منت مانگ لے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی منت مانگ لے، میرا وجدان کہتا ہے اللہ تیری منت کو پوری کر دے گا، تیرا بیٹا صحت مند ہو جائے گا۔ اور جب تو نماز پڑھے گی، ادھر تیرا بیٹا صحت مند ہوگا، ادھر تجھے نماز کا ثواب مل جائے گا، ادھر تیرا بیٹا صحت مند ہوگا، ادھر تجھے روزے کے ثواب مل جائیں گے۔ اس لیے مدار پہ چادر چڑھانے کی منت نہ مانی جائے، بلکہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کی منت مانی جائے، تاکہ منت بھی پوری ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اعمال میں اکٹھا ثواب بھی تجھے عطا فرما دے۔ حضرت حنہ نے کیا کہا، مولا اگر تو مجھے اولاد دے گا نا تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ذرا غور کریں، حضرت حنہ حاملہ ہوئی، اور جب حضرت حنہ نے بچے کو جنم دیا نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بیٹا نہیں بلکہ حضرت حنہ نے بیٹی کو جنم دیا، اور جب بیٹی پیدا ہوئی نا حضرت حنہ پریشان کہ ہم اپنی بیٹی کو بیت المقدس میں کیسے دیں گے، وہاں تو لڑکے رہتے ہیں، نوجوان رہتے ہیں، وہاں مرد حضرات رہتے ہیں۔ اب حضرت حنہ پریشان ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے حنہ پریشان نہ ہونا، ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے نا وہ بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے کہا یہ بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت عمران آئے، حضرت حنہ پریشان، حضرت عمران نے کہا پریشان نہ ہو،
آپ نے اعلان کروایا کون ہے جو میری بیٹی کو لے کر جائے اور بیت المقدس میں ان کی رکھوالی کرے؟ ذرا توجہ کرے، شریف باپ کی، شریف خاندان کی بیٹی ہے، کون ہے جو اس بیٹی کو رکھنا نہیں چاہے گا؟ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اب وہ کہاوت ہے نا، ایک انار 100 بیمار۔ اب بہت سارے لوگ، ہر کوئی ہننا، اے عمران اپنی بیٹی مجھے دو، اے عمران اپنی بیٹی مجھے دو۔ حضرت عمران نے کہا ایک بیٹی ہے، میں کس کو دوں گا؟ حضرت عمران نے قرآن اندازی کی، نام نکالا، اور جب نام نکالا گیا نا تو اس میں حضرت زکریا کا نام آیا جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو لگتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو لیے، میں جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا میں اب وہاں پہنچ رہا ہوں۔ یعنی ہم مزار پہ جا کر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہی نا اعتراض ہے لوگوں کا۔ بھائی اللہ مسجد سے بھی سنتا ہے، تمہارے گھر سے بھی سنتا ہے، آبادی سے بھی سنتا ہے، ویرانے سے بھی سنتا ہے، لیکن ہم مزار پہ جا کر کیوں مانگتے ہیں؟ ہم قرآن سے یہی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ گئی۔ اچھا کام کیا تھا سن لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس سے تھوڑی دور فاصلے پر ایک کمرہ لیا، وہیں حضرت مریم کو چھوڑتے۔ حضرت مریم دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں خدا کی عبادت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا جب حضرت مریم کو کمرے میں بند کر کے جب بیت المقدس عبادت کرنے گئے نا تو حضرت زکریا علیہ السلام بھول گئے کہ ہم نے پیچھے مریم کو بھی چھوڑا ہے، اور افطار کا وقت ہو گیا۔ حضرت زکریا پریشان ہوئے، بھائی حضرت مریم روزے سے ہے، افطار کا انتظام نہیں ہے۔ وہ جلدی جلدی سامان لے کر جب حضرت مریم کے کمرے میں گئے اور جب کمرہ کھول کر اندر گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے۔ ذرا غور کرنا، اگر موسم کا پھل آپ کے دسترخوان میں کوئی رکھ دے کوئی تعجب نہیں، لیکن جب موسم والا پھل نہ ہو، بے موسم کا پھل ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ انسان بے موسم پھل کہاں سے لے کر آیا۔ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا، حضرت زکریا نے کہا اے مریم انا لک ہادا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے کہا مریم انا لک ہادا، اے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت، تو حضرت مریم نے کہی کہ اے میرے خالو جان، اے اللہ کے پیغمبر سنو، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا نے کہا اے مریم رب کی بات کر رہی ہے؟ کہا ہاں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہاں اس رب کی بات کرتا ہو جو رب اپنے جس بندے کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے میرے خالو آپ نے دروازہ باہر سے بند کیا تھا، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہے، کوئی انسان آ نہیں سکتا، کوئی بشر آ نہیں سکتا، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہے، ان کی بیوی کی عمر 100 سال ہے، لیکن اللہ نے حضرت زکریا کو بھی بیٹا نہیں دیا، حضرت زکریا کے پاس بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا نے جب حضرت مریم کے پاس جو نبی رہی ہے بلکہ امت کی ایک ولیہ ہے، ایک نیک خاتون ہے، حضرت زکریا جو ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا تا زکریا، حضرت زکریا نے دعا کی اے پروردگار میری عمر 120 سال ہے، میری بیوی کی عمر 100 سال ہے، لیکن اے پروردگار مجھے معلوم ہے اب اولاد پیدا کرنے کا موسم میرا نہ رہا، اب طاقت نہ رہی کہ میں اولاد پیدا کر سکوں، لیکن اے پروردگار اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے بندے زکریا کو بھی بے موسم اولاد دے سکتا ہے۔ او پروردگار اگر مریم کو بے موسم پھل تو نے دیا ہے تو اپنے بندے زکریا کو بھی بے موسم اولاد عطا کر دے۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، کہ حضرت زکریا کو یہ نہیں معلوم کہ ایک اللہ کی بندی کے بعد، ایک ولیہ کے بعد اگر ہم دعا کریں گے دنیا ہمیں مشرک کہے گی؟ نہیں، حضرت زکریا نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، او لوگوں سنو، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے۔ میں چاہتا اولاد بیت المقدس میں بھی مانگ سکتا تھا، میں چاہتا حالت نماز میں اللہ سے اولاد مانگتا، میں چاہتا اللہ کو اور بھی اب اوراد و وظائف کے ذریعے سے راضی کر کے میں رب سے وہ اولاد مانگتا، لیکن سنو میں نے اس اللہ کی بندی کے پاس اولاد اس لیے مانگ لیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اسی لیے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی بے موسم پھل کو نازل
فرماتا ہے اب اگر کوئی بدعقیدہ کہہ دے کہ مدار پہ جا کر کیوں مانگتے ہو، اس سے کہہ دینا سنو سنو ہمارا ایمان ہے اللہ مسجد سے بھی سنتا ہے، اللہ مدرسے سے بھی سنتا ہے، اللہ گھر سے بھی سنتا ہے، لیکن ہم مدار